السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوگے۔ آج ہم نے یونٹ 2 سٹارٹ کرنا ہے اردو کا، ٹھیک ہے۔ یونٹ 2 میں ہماری جو نظم ہے وہ ہے میری امی، ٹھیک ہے۔ میری امی، دیکھتے ہیں اس کی ریڈنگ میری امی کی۔ میری پیاری اماں، نہ کچھ مجھ میں طاقت تھی جس آن اماں تم ہی سب طرح تھی نگہبان اماں، نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں تم ہی کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں، میری پیاری اماں میری جان اماں، مجھے پیار سے دودھ تم نے پلایا بہت دن مجھے گودیوں میں پھرایا، تھپک کر محبت سے تم نے سلایا مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا، میری پیاری اماں میری جان اماں، کبھی اپنی گودی میں مجھ کو لٹانا کبھی پیار کرنا گلے سے لگانا، کبھی میٹھی باتوں سے مجھ کو ہنسانا نہ بھولوں گا میں عمر بھر وہ زمانہ، میری پیاری اماں میری جان اماں۔ یہ جو ہے نظم ہے میری پیاری اماں، اور اس کے شاعر ہیں محمد حسین آزاد۔ یہ محمد حسین آزاد نے جو ہے یہ نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کی ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ ایکسرسائز کی دیکھیں، سب سے پہلے ہے الفاظ معنی۔ آن کا مطلب ہوتا ہے لمحہ یا وقت، نگہبان حفاظت کرنے والا یا والی، دھیان خیال رکھنا، سکھ آرام سکون، ٹھیک ہے۔ پھر ہے معروضی سوالات، آپ نے درست جواب پر جو ہے دائرہ لگانا ہے۔ یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ شاعر کی، اماں کی، ابا کی، بچے کی، ٹھیک ہے۔ تو کس کی زبانی ہے یہ؟ جس نے نظم لکھی ہے یعنی شاعر کی زبانی ہے۔ اس کے بعد ہے بچے کا دھیان ہر وقت کون رکھتا ہے؟ چوکیدار، محلے والے، اماں یا پولیس؟ تو ظاہر ہے کون رکھتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، خیال اماں، ٹھیک ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اپنی زندگی کس زمانے کا ذکر کیا؟ زندگی کس زمانے کا ذکر کیا ہے؟ نئے زمانے، بچپن کے زمانے، جوانی کے زمانے یا بڑھاپے کے زمانے؟ تو کس کا ذکر کیا ہے؟ بچپن کے زمانے کا، ٹھیک ہے۔ پھر فورتھ ون ہے اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال، الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، محمد حسین آزاد؟ تو اس نظم کے شاعر ہیں محمد حسین آزاد۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، سوالوں کے جواب۔ اس نظم کا مرکزی خیال 2 یا 3 جملوں میں تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا جو ہے اس نظم کا مرکزی خیال 2 یا 3 جملوں میں بتانا ہے، جس چیز کے بارے میں جو ہے یہ نظم ہے وہ آپ بتاؤ گے کہ اس میں شاعر کیا بتا رہا ہے۔ آپ اپنے اس مرکزی خیال لکھو گے، اپنے بچپن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کس طرح اس کی ماں جو ہے اس کا خیال رکھتی تھی، یہ ساری باتیں آپ 2 یا 3 جملوں میں بتاؤ گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، بچپن میں اچھے برے کی پہچان نہ ہونے کوئی 2 مثالیں دیجیے۔ تو اس جملے کا مطلب ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچپن کی اگزامپل لے لیں، کسی چھوٹے بچے کی لے لیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں کسی اچھی بری چیز کا نہیں پتہ ہوتا، کہ فار ایگزامپل اگر کہیں پہ آگ جل رہی ہے، مثال دینی ہے نا، تو ایک مثال میں دیتی ہوں اور اسی طرح آپ دوسری مثال خود ڈھونڈو گے۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ آگ کی طرف چلا جاتا ہے، یا بجلی کے تار ہے، کوئی بجلی کے تار کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز اس کو نقصان دے گی، تو اس چیز کے بارے میں بتایا کہ اچھے برے کی پہچان جو ہے اس کو نہیں ہوتی، اور ماں جو ہے اس چیز سے اس کو بچاتی ہے بچپن میں اچھے برے کی پہچان نہ ہونے کی۔ ایک مثال یہ ہو گئی ہے، ایک مثال آپ خود دو گے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ون ہے، مجھے سکھ دیا آپ نے دکھ اٹھایا، اس مسئلے کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ بھی اپنے لفظوں میں بتانا ہے کہ یعنی اس کی بھی مثال یہ لے لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود سکھ دیا یعنی مجھے آرام میں رکھا اور خود دکھ اٹھایا، یعنی جیسے کسی بچے کی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ماں جو ہے ساری رات جاگ کر جو ہے اپنی نیند خراب کر کے بچے کو سکون میں رکھنے کے لیے ساری رات جاگتی ہے، اس کا مطلب آپ یہ بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کسی نظم کا وہ حصہ ٹکڑا جس میں 3 یا اس سے زیادہ مصرعے شامل ہوں بند کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بند کی تعریف کی، بند کسے کہتے ہیں؟ کسی نظم کا وہ حصہ ہے ٹکڑا جس میں 3 یا اس سے زیادہ مصرعے شامل ہوں بند کہلاتا ہے۔ اس نظم کے آخری بند کی نثر لکھیے۔ نثر کیا ہوگا کہ آسان اردو میں آپ لکھو گے جو اس کے آخری شعر میں کہا گیا ہے، شاعر نے جو آخری شعر میں کہا ہے آپ اس کی ایک قسم کی تشریح کر لو گے، ٹھیک ہے، آسان ورڈنگ میں اس کو لکھو گے۔ اس کے بعد ہے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔
طاقت، نگہبان، دھیان، عمر، زمانہ۔ ان پانچوں ورڈ کے آپ نے جملے بنانے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین سے بھی کوئی لے سکتے ہو، سینٹینسز بناؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے املا کی درستی کرنی ہے آپ نے۔ املا کی درستی میں پہلا ہے ہمارے استاد بہت ڈیش ہیں۔ اب یہ یہاں پہ غلط ورڈ بھی دیے ہیں اور صحیح بھی، آپ ان میں سے صحیح پہ ٹک کا نشان لگاؤ گے یا بلینک میں لکھو گے۔ ہمارے استاد بہت ڈیش ہیں قابل، یہ فرسٹ والا قابل آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیش کب کا ہے، واقع یا واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے سیکنڈ والا آئے گا کہ یہ واقعہ کب کا ہے۔ اس کے بعد ہے میں یہ کتاب آپ کی ڈیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نظر، ایک نظر نون زوئے رے والا ہے اور ایک نون زوئے رے والا ہے۔ تو ایک نظر میں نے دیکھنا ہوگا تو دوسرے نظر کا مطلب ہوگا پیش کرنا، تو دوسرے والا جو نظر ہے وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فورتھ ون ہے غریبوں کو کھانا کھلانا ڈیش کا کام ہے، ثواب یا دوسرا ثواب۔ تو جو سیکنڈ والا ثواب ہے سے والا، وہ آپ یہاں پہ لکھو گے ثواب کا کام ہے۔ پھر ففتھ ون ہے مجھے سیب کا ڈیش بہت پسند ہے۔ ایک پہلا ورڈ بھی مربع لکھا ہوا ہے اور دوسرا بھی مربع، تو آپ بتاؤ گے اس میں آئے گا جو دوسرے والا ہے مربع بے الف با والا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ لکھو گے مجھے سیب کا مربع پسند ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، یہاں پہ دی ہے ردیف اور قافیہ کی ڈیفینیشن، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ردیف اور قافیہ کسے کہتے ہیں۔ ردیف وہ لفظ جو مصرے کے آخر میں بار بار آئے ردیف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ نے یہ نظم پڑھی ہے، اس نظم کے ہر اشعار کے جو ہے اینڈ میں کیا ورڈ آ رہا ہے، اماں، تو وہ کیا ہے، ردیف ہے۔ اس کے بعد قافیہ کی ڈیفینیشن جو ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں، وہ لفظ جو ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اس نظم کے پہلے دو اشعار کے قافیے یہ ہیں آن، نگہبان، پہچان، دھیان وغیرہ۔ جو ردیف سے پہلے آئے گا، ردیف اس نظم میں اماں ہے، اور جو ردیف سے پہلے اماں ورڈ سے پہلے اس نظم میں آ رہے ہیں وہ یہ الفاظ ہیں آن، نگہبان، پہچان، دھیان، تو یہ سارے کیا ہیں، قافیہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اچھے سے اس کو پری کیجیے گا، اس کی ریڈنگ، کویسچن آنسرز، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔